آپ نے مجبور کی بات کی ہے میں پچھلے دنوں میں بہت زیادہ سوچ میں رہا کچھ مہینے پہلے مجھے کوئی ایک ایجڈ مطلب جن کی عمر جو ہے زیادہ تھی وہ صاحب ملے کچھ سالوں پہلے. انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح میری نوکری کا مسئلہ ہے اور مطلب ان کا فائنینشلی بہت زیادہ پرابلمز ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے اس ٹائم بھی سپورٹ کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے. وہ 2 ہفتے بعد دوبارہ آ گئے, پھر سپورٹ کیا, کرتے 3-4 سال گزر گئے. تو میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, میں انہیں تھوڑا سپورٹ کرتا رہا. میں نے کہا یار بزرگ ہیں تو مجبوریاں ہوں گی. وہ مجھے 3-4 سال کہتے رہے میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں, کر رہا ہوں. میرے ذہن میں ایک ویسی بات آئی, میں نے کہا یار میں ان کو اپنے آفس کے ارد گرد گھومتا پھرتا دیکھتا رہتا ہوں, اور یہ اور آفسز میں بھی جاتے ہیں میرے پاس ہو کے, اور آفسز میں بھی جاتے ہیں, اور انہوں نے میرا نمبر بھی لے لیا. وہ اکثر میسیج بھی مجھے کریں کہ بیٹا اس طرح مسئلہ ہے, دس اینڈ دیٹ. میرے ذہن میں ایک ویسی خیال آیا کہ یار اگر کوئی انسان کام کرنا چاہے تو اس کو 3-4 سال میں کوئی چھوٹا موٹا کام تو مل جاتا ہے نا. تو میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ انہوں نے مجھے یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ یہ مجھے جب کہیں گے میں ان کو پیسے دے دوں گا, اور یہ مجھے ہمیشہ کہتے رہیں گے میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میں ادھر بھی گیا ہوں ادھر بھی گیا ہوں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی, اور میں نے یہ بات سوچی کہ اب میں تھوڑا سا ذرا کنٹرول کروں گا, کیونکہ جب ایک انسان کی عادت بن جائے نا تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ذرا پش کر لوں گا مجھے پیسے مل جائیں گے, اور میں کچھ بھی نہیں کروں گا, بس میں نے جا کے تھوڑا پش کرنا ہے. تو میں نے پھر تھوڑا سا ذرا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا, کیونکہ مجھے یہ فیل ہوا کہ انہوں نے کام تو کوئی کرنا نہیں ہے, اور یہ 3-4 سال سے میرے ساتھ یہی کر رہے ہیں. دیکھو انسان کے دل میں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نہ کروں گا واقعی اس کی مجبوری ہو, وہ اپنی طرف سے اچھا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں کسی کے ساتھ برا نہ کر دوں. میرے دل میں بھی ڈر تھا کہ یار میں برا نہ کر دوں, اور میرا ہمیشہ ہوتا ہے کہ یار میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, یا میں کسی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دوں. لیکن سم ٹائمس آپ کا ضمیر آپ کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو سم ٹائمس اپنے ضمیر کی سننی چاہیے. آپ کبھی غلط کام کرنے لگو گے نا, آپ کو فوراً اندر سے آواز ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے, یہ کام نہ کر, ٹھیک ہے. آپ جب کوئی اچھا کام کرنے لگو کہ آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ جلدی کر لے, یہ کام بہت اچھا کرنے والا ہے, اس میں اللہ دیکھ رہا ہے, وہ تو ثواب بھی دے گا اور زندگی میں بھی تو تیرا فائدہ ہوگا, تو یہ کام کرنا چاہیے. آپ کے اندر سے آواز آتی ہے. تو ان صاحب کو ابھی 3-4 مہینے ہو گئے ہیں میں رسپونڈ نہیں کر رہا. اس کی ریزن یہ کہ مجھے یہ فیلنگ آئی کہ شاید وہ مجھے یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ مجبور کی بات کریں نا, ہمارے دل میں ڈر رہتا ہے, کیونکہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں اگر آپ کے پاس کسی انسان کو بھیجتا ہے, کسی مجبور انسان کو بھیجتا ہے, تو وہ کچھ سمجھ کے آپ کے پاس بھیجتا ہے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, لیکن کبھی لوگ جو ہے نا آپ کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ میاں کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے, لیکن کچھ لوگ آپ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کے پاس چلے جائیں گے اور بار بار چلے جائیں گے تو یہ ہماری ہیلپ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے جس کے اوپر میں نے بہت سوچا. حالانکہ میں اتنا نہیں سوچتا, لیکن اس کے اوپر میں نے بہت سوچا. میں نے کہا یار اللہ میاں کوئی میری بات بری نہ لگ جائے, یا ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے. لیکن میری انر فیلنگ جو تھی مجھے کہہ رہی تھی کہ شاید یہ 3-4 سال میں یوز ہوتا رہا ہوں, اور صرف میں نہیں, وہ اور بھی لوگ یوز ہوتے رہے. اور کیونکہ میرے آفس کے ساتھ اور بھی بہت سارے آفسز ہیں جہاں پر وہ جا کے بیٹھتے تھے, وہاں پر یہ سارا کچھ جو ہے, تو لوگوں نے بیسکلی جو میں نے مجبور کی بات ہو رہی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے برے ہوتے ہیں, نو, لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل جج کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ایکچولی مجبور ہے کون, ڈیزرونگ ہے کون. یہ ایک بڑا مشکل کام ہو گیا. آپ باہر دیکھو جو لوگ اب میرے آفس میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو پچھلے 6-7 سال سے آ رہا ہے. وہ گرمی میں بھی ڈرائی فروٹ سیل کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ آتا ہے, گپ شپ لگاتا ہے, بڑا اچھا ینگ لڑکا ہے, ابھی اس کی شادی ہوئی ہے. تو میں اسے بٹھاتا ہوں تو میں اس کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں. وہ بہت پرانا آ رہا ہے میرے آفس میں, تو میں اسے ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں, اس لیے کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ گرمیوں میں بھی ڈرائی فروٹس جو ہے پورا بیگ بھرا ہوتا ہے سیل کر رہا ہوتا ہے. بات ایسی نہیں ہے, بات ایسی ہے کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کا دل کرتا ہے نا کوئی کام کرنے کو, تو آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. وہ بھی مجبور ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ محنت کر رہا ہے, ٹھیک ہے,
وہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھتا ہے. بجلی کے بل اس کے بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے بھی کیا نام ہے, اس کے بھی ایکسپینس ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایفرٹ کر رہا ہے. اس نے ایک چیز سوچی ہوئی, میں نے مانگنے نہیں ہے. میں اگر 50 آفس میں دن میں جاؤں گا تو 50 میں سے اس نے گپ شپ کرتا ہے, تو گپ شپ میں وہ 200 روپے کا ایک پیکٹ کو خرید ہی لیتا ہے. کبھی کبھی 1000 کے بھی اسے خرید لیتے ہیں, تو لے کے رکھ لیتے ہیں. بے شک کھانے نہیں ہوتے لیکن رکھ لیتے ہیں, انہیں پتہ کہ یار یہ بندہ محنت کر رہا ہے. تو بات یہ کہ آپ کا طور طریقہ جو ہے نا, اور آپ کی عادتیں جو ہیں, وہ آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہیں کیا ہیں, اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کیا دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ کس طرح ریئیکٹ کریں. تیری آنکھوں میں بستا ہے میرا جہاں, کبھی سن تو ذرا جو میں کہنا. اوئے ہوئے, روزینہ نے ایک اور بات پوچھی کہ سب 2 شوز کرتے ہیں, آپ کیوں ایک شو کرتے ہیں. بات ایسی ہے روزینہ کہ میرا گھر تھوڑا ہے دور, ٹھیک ہے, اور تقریباً 40 منٹس کی ڈرائیو ہے, 40 منٹس آنا 40 منٹس جانا, اور سو ٹائم بڑا لگ جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ ایک شو جو ہے ٹھیک ہے, ایک شو ٹھیک ہے, اور 2 شوز جو ہیں وہ تھوڑی روٹین ایسی ہے کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ابھی کیونکہ وہ والی بات نہیں ہے. ایک ٹائم ہوا کرتا تھا میں بالکل پاس ہوتا تھا, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے اتنا دور نہیں ہوتا تھا, 10 منٹس کی ڈرائیو ہوتی تھی. اس ٹائم میں ویک کے 3 شوز بھی کرتا تھا. میں نے کافی سال کیے ہیں, میں نے ویک کے 3 شوز, 2 میں 10 to 12 کے شوز کرتا تھا, ایک جو ہے میں انٹرنیشنل کرتا تھا, یہی والی سلاٹ جو ہے. لیکن ابھی ٹائم بڑا بدل گیا ہے, ابھی رسپانسبلٹیز بڑی بڑھ گئی ہیں, اور ابھی چیزیں بڑی چینج ہو گئی ہیں. سو اس لیے میں نے ایک ہی شو رکھا ہوا ہے, اور میرے خیال سے ایک شو جو ہے وہ بہتر ہے. ابھی تو دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے. جس طرح میں کہتا ہوں مجھے سوشل میڈیا کے اوپر فالو کیا کرے, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام, ٹک ٹاک کے اوپر, تو آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا رہتا ہے. تو آپ وہاں پر بھی مطلب کہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو, فالو کر سکتے ہو, فیڈ بیک دے سکتے ہو, سب کچھ. ابھی دیکھو چیزیں کتنی ایزی ہو گئی ہیں, آج سے 10 سال پہلے نہیں تھیں, لیکن اب کتنی سمپل ہو گئی ہے. ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, اور زندگی اسی طرح چل رہی ہے. زندگی بہت زیادہ اسی وجہ سے فاسٹ ہو گئی ہے, سب کچھ بہت آسان ہو گیا. اینی ویز, یہ آپ سے میں نے پوچھا, مجھے بتاؤ کہ کاش ورڈ ہے, اسے آپ نے سینٹینس سے جملہ بنانا ہے, اور مجھے سینڈ کرنا ہے 4471 پر 101 ایکسپریس میسیج, نام شے کے نام لکھ کر 4471 پر, ساتھ www.facebook.com/FM101 شیل پاکستان پر. سردار ثالث نے بردان سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. آپ نے کہا کاش پاکستان ٹیم بھی محنت کرتی, اور ٹھیک ہے, کوئی بات ہوگی نا. آپ نے بھی کرکٹ کی بات کی, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کی بات کریں, لیکن یہ ہے کرکٹ کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہو, وہ میں سننا چاہوں گا. جنت سلیم ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کری. آپ نے کہا کاش میری فرینڈ کا میسج آ جائے جو ناراض ہو گئی ہے. او ہو, کیوں ناراض ہو گئی آپ کی فرینڈ, اور ناراضگی چھوٹی والی ہے یا بڑی والی ہے, یہ تو بتائیے گا. وجہ میں جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اکثر دوستوں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی ہو جاتی ہے, حالانکہ اتنی ریزن نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی میں نے بھی 3-4 دن پہلے جو ہے میں نے ایک واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس جو ہے شیئر کیا تھا, اور حضرت علی کا کال ہے کہ اللہ میاں 2 دوستوں کو اس ٹائم الگ کر دیتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو. اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ نا خود نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, کہ یہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بندہ سچا ہوتا ہے, ایک بندہ منافق ہوتا ہے. تو اللہ میاں سچے کو منافق سے خود ہی دور کر دیتے ہیں. چاہے جتنی اچھی بھی دوستی ہو, وہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ایک دوست جو ہے منافق ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اور یہ آپ کو زندگی میں بہت ساری سٹیجز کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے. میرے بھی بڑے دوست پچھلے اوور دی ایئرس جو ہیں بڑے اچھے دوست تھے, جن کے ساتھ میں گھومتا پھرتا تھا اور بڑا اٹھتا بیٹھتا تھا. لیکن اللہ میاں نے ایسے کلرز دکھائے, ایسے رنگ دکھائے کہ اور خود ہی دور کر دیا. اور کچھ چیزیں اللہ میاں خود ٹائم کے ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں. سم ٹائمز آپ کا لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہوتا ہے, آپ کا بڑا اچھا ٹائم گزرا ہوتا ہے, اور اب بہت زیادہ جو ہے انجوائے کیا ہوتا ہے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ. لیکن ود دا ٹائم خود ڈفرینس جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ریزن بن جاتی ہے. اللہ میاں آپ کو ان سے دور کر دیتا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایکسپیرینسز سے انسان سیکھتا ہے. آپ کے تجربے جو ہیں, لازمی نہیں کہ تجربے جو ہیں آپ کو ہرٹ کریں,
तजर्बे कभी कभी आपकी ज़िंदगी जो है वो सीधी भी कर देते हैं, कभी आपको बहुत कुछ सिखा भी देते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ सवेरा ने पार्टिसिपेट किया है और आपने कहा कि मुझे लगा आप आज क्रिकेट पर बात नहीं करेंगे. मैंने लास्ट बार की है, अब मैं नहीं करूँगा. और आपने काश मैं कभी आपका इंटरव्यू कर सकती है, एंड काश मुझे क्रिकेट देखने का शौक़ ना होता. और आपने कहा पिछले 2 शोज़ में आपने मेरे मैसेजेस शामिल नहीं किए. ऐसा तो नहीं है, मैंने तो आपके मैसेज शामिल किए हैं, मुझे अच्छी तरह याद है. आपने नहीं सुने हो तो वो और बात है. और जहाँ तक मेरे इंटरव्यू की बात है, मेरा इंटरव्यू करना कौन सा मुश्किल काम है यार, कोई मुश्किल काम नहीं है. और मैं कौन सा कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ जो मेरा इंटरव्यू होगा. मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ. और आजकल तो यार इंटरव्यूज़ की जहाँ तक बात है, आजकल हर दूसरा बंदा पॉडकास्ट पे बैठा हुआ है. हर मतलब कि हर एक के पास एक आप कह लो कि अपना सेटअप बनाकर एक अपनी पावर आ गई है. वो किसी को भी इंटरव्यू में बुलाकर उससे कुछ भी बात कर सकता है. किसी को मतलब कि चाहे किसी ने ज़िंदगी में कुछ किया हो, चाहे ज़िंदगी में ना किया हो. तो अब तो मतलब ये ज़माना आ गया है, तो हर दूसरा बंदा जो है वो एक होस्ट बना हुआ है, एक दूसरे को आपने गेस्ट बुलाया हुआ है. तो मतलब कि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह पॉडकास्ट के सेटअप्स लगे हुए हैं, लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं, ऑफिस में लगाए हुए हैं. इधर एक माइक लगा होता है, दूसरा माइक लगा होता है, सामने कैमरा लगा होता है, और साथ इंटरव्यू चल रहे होते हैं, बातें चल रही होती हैं, गपशप चल रही होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बातें हो रही होती हैं. तो अभी चीज़ें बड़ी ना एडवांस हो गई हैं. सो इंटरव्यूज़ जो है ना बहुत कॉमन हो गए, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए. और पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है. कुछ लोग ढूंढते हैं कि बहुत फेमस लोग हों इंटरव्यूज़ के लिए कि हमारे मिलियन में व्यूज़ आए. और कुछ लोग जो हैं वो नॉर्मल लोगों को ढूंढते हैं और कहते हैं कि यार एक नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, क्या किया उन्होंने ज़िंदगी में. सो इसी तरह ये रियलिटी है. ये मैं आपसे मजाक नहीं कह रहा या कोई इसलिए नहीं कह रहा कि दिल दुखाने के लिए. मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो रियलिटी बेस्ड होती है. और मैं समटाइम्स बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ. और ये हकीकतें हैं. एक टाइम हुआ करता था कि इंटरव्यू के लिए लोग जो हैं पीछे फिरते थे और कोई मिलता ही नहीं था कि किसका इंटरव्यू किया जाए. अब चीज़ें फेसबुक की वजह से, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की वजह से बड़ी आसान हो गई हैं. और ये पॉडकास्ट वगैरह की वजह से और ऑनलाइन डिस्कशंस की वजह से चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं. और हर चीज़, जैसा मैंने अभी कहा ना, कि हर चीज़ आपके हाथ में आ गई है और हर चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है. तो ऐसा ही है. और इसी तरह ज़िंदगी जो है आगे बढ़ रही है, इस तरह ज़िंदगी में काम हो रहे हैं. तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा. एनीवेज जी, आपसे मैंने पूछा, मुझे बताओ कि काश वर्ड है, इससे आपने जुमला बनाना है, कोई सेंटेंस बनाना है और वो मुझे लिख के भेजना है 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शय के नाम लेकर 4471 पर, साथ